آج سے میں آپ کو دکنی اردو ادب پہ پڑھاؤں گا، یعنی دکنی اردو ادب میں بہمنی عہد سے لے کے ولی اورنگ آبادی اور سراج اورنگ آبادی تک کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں اور شاعر گزرے ہیں ان کے عہد میں، ان سب پہ میں آپ کو نوٹس لکھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تو آئیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں دکنی اردو ادب۔ دکن میں اردو ادب کو سب سے زیادہ فروغ ریاست بیجاپور اور ریاست گولکنڈہ میں ملا۔ کہاں پر ملا؟ ریاست بیجاپور اور گولکنڈہ میں ملا۔ اب بیجاپور میں کون کون سے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس میں بہت سارے شاعر ہیں بیجاپور میں، اور بیجاپور میں عادل شاہی، دیکھیے عادل شاہی عہد جو بیجاپور میں کہلایا جاتا ہے کہ بیجاپور عادل شاہی عہد کا کہاں سے تعلق ہے تو بیجاپور سے، لیکن اگر ٹوٹل پوچھا جائے تو دکنی اردو ادب۔ بیجاپور میں عادل شاہی دور 1490 سے 1686 اور گولکنڈہ میں قطب شاہی دور 1512 سے 1687 تک نے اردو ادب کی بے شمار خدمات انجام دیں۔ عادل شاہی دور میں 8 بادشاہ گزرے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اردو کو ترقی ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور عہد میں ملی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی خود بھی صوفی شاعر تھے اور شاعروں اور عالموں کے قدردان تھے۔ 1597 میں ابراہیم عادل شاہ ثانی نے دکنی گیتوں کا مجموعہ نو رس کے نام سے لکھا۔ ان کے عہد میں برہان الدین جانم نے ارشاد نامہ 1580 میں لکھا تھا۔ قطب شاہی دور میں محمد قلی قطب شاہ کا دور 1580 سے 1611 تک رہا ہے۔ یہ دکنی اردو ادب کا سنہرا دور تھا۔ شاہ برہان الدین جانم، شاہ برہان الدین جانم اردو نثر کی تاریخ کا باقاعدہ آغاز حضرت شاہ برہان الدین جانم سے ہوتا ہے۔ یہ میراں جی شمس العشاق کے صاحبزادے اور سلطنت عادل شاہی کے مشہور صوفی شاعر تھے۔ انہوں نے تصنیف و تالیف سے رشد و ہدایت کا کام کیا۔ برہان الدین جانم کو اولین نثر نگار قرار دے سکتے ہیں۔ 1582 میں برہان الدین جانم کا انتقال ہوا۔ دکنی نثر کی پہلی کتاب برہان الدین جانم کی کلمۃ الحقائق ہے۔ یہ ان کی تصانیف ہے۔ برہان الدین جانم کی تصانیف کلمۃ الحقائق ہے، وجودیہ ہے، ارشاد نامہ، حجت البقاء اور وصیۃ الحادی، یہ ان کی 5 تصانیف ہیں شاہ برہان الدین جانم کی۔ عبدالابراہیم، عبدالابراہیم ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا عبدالابراہیم، اور ابراہیم عادل شاہ ثانی جو ہیں دوستو بیجاپور یعنی عادل شاہی عہد کا شاعر ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی جس کی 5ویں حکومت رہی ہے 1580 سے 1626 تک رہی ہے۔ 1603 میں ابراہیم نامہ لکھ کر ابراہیم عادل شاہ ثانی کے عہد میں اپنا لوہا منوا لیا۔ کہیں یہ بھی آتا ہے کہ برہان الدین جانم نے ارشاد نامہ 1580 میں لکھا تھا یا 1603 میں لکھا تھا، تو دونوں سنے آپ اس کو لکھ لیجئے گا۔ شاہ امین الدین اعلیٰ اسی عہد کے ایک دوسرے صوفی نثر نگار سید شاہ امین الدین اعلیٰ 1582 میں پیدا ہوئے۔ شاہ امین الدین اعلیٰ شاہ برہان الدین کے صاحبزادے تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے۔ گفتار امین اور رسالہ وجودیہ، کلمۃ الاسرار اور گنج مخفی ان کی نثری تصانیف ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر حسینی شاہد نے ارشادات، رسالہ ظاہر و باطن، عشق نامہ اور شرح کلمہ طیب کو بھی امین الدین اعلیٰ کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ان سب کا موضوع تصوف و اخلاق ہے۔ 1675 میں سید امین الدین اعلیٰ کا انتقال ہوا۔ سید امین الدین اعلیٰ رموز السالکین، محب نامہ، وجودیہ، گنج مخفی، عشق نامہ یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اور علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا یہ شاعر ہے، یعنی کہ علی عادل شاہ ثانی کا تعلق عادل شاہی عہد سے ہے یا بیجاپور سے ہے۔ سید میران ہاشمی، سید میران نام اور ہاشمی تخلص، سید ہاشم علوی کے مرید تھے۔ ان کے مرشد نے ہی ہاشمی تخلص نوازا تھا۔ ہاشمی عادل شاہی بیجاپور کے عہد کا قادر الکلام شاعر تھا۔ میاں خان ہاشمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یوسف زلیخا، معراج نامہ اور مثنوی عشقیہ ان کی مشہور تصانیف ہیں، لیکن آپ کی مثنوی یوسف زلیخا دکنی ادبیات میں ایک قابل قدر کارنامہ ہے جو
1687 کی تصنیف ہے اور 1500 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے متعدد قصائد، مثنویات اور مسدس وغیرہ کتب خانہ سالار جنگ حیدرآباد میں محفوظ ہیں۔ 1109 میں ہاشمی کا انتقال ہوا۔ یوسف زلیخا سید میران ہاشمی نے 1687 میں لکھی اور معراج نامہ، مثنوی عشقیہ بھی ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ اور سکندر عادل شاہ کے یہ عہد کا شاعر ہے سید میران ہاشمی۔ ریختہ گو عموماً شعرائے لکھنؤ کی ایجاد سمجھا جاتا تھا، جن میں عورتوں کی طرف سے اظہار عشق کیا جائے اور عورتوں کے جذبات کی ترجمانی ان کے ہی لب و لہجے میں کی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل لکھنؤ نے صرف یہ اصطلاح وضع کی تھی، نہ کہ صنف ریختہ دکن میں ابتدائے شاعری سے رائج رہی ہے۔ صوفی شعراء نے کتنی ہی منظومات ایسی لکھی ہیں جن میں تصوف و معرفت کے عمیق مسائل عورتوں کو سمجھانے کے لیے عورتوں ہی کا لب و لہجہ اور زبان استعمال کی گئی ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے جہاں تو کئی غزلیات بھی اسی طرز کی موجود ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو کمال سید میران ہاشمی نے پیدا کیا ہے وہ کسی کے دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ پہلا شاعر ہے جس نے اس صنف مخصوص میں پورا دیوان ترتیب دیا اور اردو کا پہلا صاحب دیوان ریختہ گو شاعر قرار پایا۔ جس طریقے سے دوستو اردو کا پہلا شاعر ہے محمد قلی قطب شاہ، اسی طرح اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ریختہ میں سید میران ہاشمی ہے۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر ہیں امیر خسرو، اور شمالی ہند کا پہلا شاعر ہے فائز دہلوی۔ یہ ہمیں باتیں یاد رکھنی ہیں اور اکثر آتی ہیں۔ اب آتے ہیں سید میران ہاشمی کی جو تصانیف ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے۔ سید میران ہاشمی کی یوسف زلیخا، ٹھیک ہے، یوسف زلیخا ان کی بہت مشہور ہے اور یہ 1687 میں لکھی تھی۔ معراج نامہ، مثنوی نامہ اور مثنوی عشقیہ ہے یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اب آتے ہیں اشرف بیابانی، ٹھیک ہے، اشرف بیابانی قطب شاہی عہد کے ہیں۔ اشرف بیابانی دکنی اردو ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اشرف بیابانی یاد رکھیے گا دوستو، اشرف بیابانی یعنی کہ نوسرہار ان کا سب سے پہلا مرثیہ ہے اردو ادب کی تاریخ میں۔ نوسرہار کس کی تصنیف ہے؟ اشرف بیابانی کی۔ اشرف بیابانی بہمنی دور حکومت کے آخری بادشاہ کے دربار سے منسلک تھے۔ ان کی دو تصانیف ہیں جو دکنی اردو ادب میں تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔ نوسرہار اردو کا پہلا مرثیہ ہے، یاد رکھیے گا، جس طریقے سے اردو کی پہلی نثری داستان ہے سبرس، اسی طرح نوسرہار جو ہے یہ مرثیہ ہے اردو کا پہلا مرثیہ۔ تو نوسرہار 1503 میں لکھی تھی۔ نوسرہار کب لکھی تھی یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، 1503 میں بہمنی عہد کے آخری دور میں لکھی تھی۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بہت بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بہمنی دور حکومت کے بادشاہ فیروز شاہ بہمنی کے دربار سے وابستہ تھے۔ سید محمد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز 1320 میں پیدا ہوئے، لیکن بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں آپ اپنی ماں کے ساتھ دکن سے دلی آئے اور یہاں تعلیم حاصل کی۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دلی کے مشہور صوفی حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے۔ 16 سال کی عمر میں حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دلی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مرشد نے ہی آپ کو گیسو دراز کا لقب دیا تھا۔ 757 عیسوی میں مرشد کی وفات کے بعد آپ خلافت پر جلوہ آرا ہوئے، پھر گلبرگہ چلے گئے۔ گلبرگہ میں فیروز شاہ بہمنی نے بڑے عقیدت کے ساتھ رکھا۔ گلبرگہ میں ہی خواص و عوام رشد و ہدایت کا درس دیتے رہے۔ یہیں آپ کو لکھنے کا زبردست شوق پیدا ہوا اور آپ عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے قدیم اردو میں تصنیف و تالیف کا کام انجام دیا۔ آپ نے معراج العاشقین کتاب لکھ کر دکنی اردو ادب میں اپنا لوہا منوایا۔ بندہ نواز گیسو دراز شاعری بھی کرتے تھے اور تخلص شہباز رکھتے تھے۔ 1421 میں گلبرگہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہیں آپ کا مزار ہے جو زیارت گاہ عوام بنا ہوا ہے۔ معراج العاشقین بندہ نواز گیسو دراز کی اردو ادب میں پہلی
نثری کتاب ہے؟ چکی نامہ اردو کی پہلی نظم ہے۔ اس طرح سوال آتا ہے کہ اردو کی پہلی نظم کون سی ہے، تو وہ ہے چکی نامہ، دکنی اردو ادب کی مشہور نظم ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز کی تصانیف ہیں: معراج العاشقین، شکارنامہ، خلاصہ توحید، تلاوت الوجود، چکی نامہ، ہدایت نامہ، تمثیل نامہ، ہفت اسرار، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ حضرت شاہ میراں جی شمس العشاق، سرزمین دکن کے بزرگ میراں جی شمس العشاق 1496 میں پیدا ہوئے۔ میراں جی بہمنی دور کے آخری بادشاہ محمد شاہ لشکری کے دور حکومت سے وابستہ تھے۔ حکیم شمس الدین قادری نے ان کے 2 رسالے جل ترنگ اور گلباز کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حامد حسن قادری نے لکھا ہے کہ نثری تصانیف میں شرح مرغوب القلوب، گلباز اور جل ترنگ موجود ہیں۔ میراں جی شمس العشاق کی تصانیف ہیں: خوش نامہ، مرغوب القلوب، جل ترنگ، گلباز، خوش نغز، شہادت الحقیق۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو دکنی اردو ادب پر پڑھایا ہے، اور یہ کلاس آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔